خولا بنت سلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اوس بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ درازی عمر کے سبب اوس بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ گئی تھی۔ ایک دن اپنی بیوی کے پاس آئے تو کسی بات پر تکرار کرنے لگے۔ انہوں نے غضبناک ہو کر یہ الفاظ کہہ دیے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ عرب میں اسلام سے قبل طلاق کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بیوی سے کہہ دیا جاتا تھا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر اوس رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر اپنی قوم کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے۔ پھر گھر واپس آئے تو بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہی۔ بیوی نے جواب دیا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں کھولا کی جان ہے، تم اس وقت تک میرے پاس نہیں آ سکتے جب تک ان الفاظ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ نہ کر دیں۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے زبردستی کرنی چاہی، لیکن بیوی نے ان کو اس مقصد میں کامیاب ہونے سے روک دیا۔ پھر کھولا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پڑوسن کے ہاں گئی، اس سے چادر لی اور اپنے جسم کو لپیٹا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر شوہر کی حرکات کے علاوہ ان کے چڑچڑے پن کا بھی تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خولا، تمہارے چچا زاد بھائی اوس بوڑھے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ کا خوف کر۔ خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خولا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآنی فیصلہ نازل فرما دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اپنی شکایت اللہ تعالیٰ سے کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوس بن سامت کو ایک غلام آزاد کرنے کے لیے کہو۔ خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت کہاں، وہ تو خود ہی محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم، وہ بوڑھے آدمی ہیں، روزے رکھنا ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جس کی مقدار 1 وسق کھجور ہے۔ واضح رہے کہ ایک وقت 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا تقریباً 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اپنی طرف سے اس کو 1 ٹوکرا کھجوروں کا دیتے ہیں۔ خولا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 ٹوکرا میں بھی اپنے خاوند کو دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولا کے اس امر کی تحسین فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ تم نے در سے قدم اٹھایا اور اچھا کیا، جاؤ اپنے شوہر کی طرف ان کی طرف سے صدقہ کر دو اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو یزید کہتے ہیں کہ خولا بنت سلبہ لوگوں کے ساتھ چلی جا رہی تھی کہ ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رکنے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور ان کے قریب آ گئے اور ان کی طرف سر جھکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھ کر ان کی بات سننے لگے۔ چونکہ وہ بوڑھی خاتون تھی
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سنبھالنے کے لیے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور یوں ہی کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بات پوری کر لی اور واپس چلی گئی۔ اس پر ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، اس بڑھیا کی وجہ سے آپ نے قریش کے بڑے بڑے مردوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی تھی۔ یہ حضرت خولا بنت سلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ رات تک میرے پاس سے نہ ہٹتی تو میں بھی ان کی بات کے پورا ہونے تک یوں ہی پوری رات کھڑا رہتا۔